تو کیا وجہ تھی, کس نے گرفتار کروایا تھا آپ؟ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کیا تھا. اچھا, یہ میں آپ کے آن ایئر کہہ رہا ہوں, کسی کو شک ہو میں آپ کو وہ ڈیسیجن دینے کو تیار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خان صاحب, آج کل انٹرویوز ہو رہے ہیں جی پنجاب اسمبلی کے, پنجاب کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. خان صاحب انٹرویوز کر رہے ہیں, کل آپ کا ملاقات بھی ہوئی ہے, تو خان صاحب کیا پوچھ رہے ہیں انٹرویوز کے اندر؟ چیئرمین جو موٹی موٹی باتیں ہیں, چیئرمین اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کے ساتھ لائل کتنے رہے, آپ نے پارٹی کی لائن کو ٹو کیا یا نہیں کیا, کیا جو سنسیریٹی لیول تھا وہ 100% پارٹی کے ساتھ تھا. ڈفرینٹ اوکیجنز پہ, ڈفرینٹ دھرنوں میں, ڈفرینٹ جلوسوں میں, جس میں 25 مئی بھی تھا, نومبر بھی تھا, سپٹمبر بھی تھا, کہ آپ لوگوں کا کیا رول رہا, اور پھر اسمبلی کے اندر آپ لوگوں کا کیا رول رہا, اسمبلی کے باہر کیا رول رہا. اور چیئرمین یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا ہر اس بندے کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن ہونا چاہیے جنہوں نے پارٹی کے لیے ٹکٹ کے لیے اپلائی کی ہے. اوبویسلی اب لیٹ سپوز ایک حلقہ ہے, اس میں 10 لوگوں نے اپلائی کیے تو ٹکٹ تو ایک کوئی ملنا ہے, بٹ ایٹ لیسٹ ان کی سیٹسفیکشن بھی ہوگی کہ ہم نے چیئرمین سے 1-on-1 ملاقات کی ہے, اور چیئرمین بھی سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ یار وہ جو 10 لوگ آئے تھے ان میں سے میرے حساب میں, کارکردگی کے حساب میں, ہی واز دا بیسٹ. تو یہ مطلب میں اگر کرکس آف دا میٹر بات کی جائے تو وہ یہ ہے. کوئی کرمنل ریکارڈ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں خان صاحب؟ کرمنل ریکارڈ کے بارے میں دیکھیں, اب جو سیاسی پرچے ہیں تو اس کو تو آپ کرمنل ریکارڈ نہ کہیں. خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی ڈکیتی کی ہے, کوئی بندہ مارا ہے تو وہ تو کرمنل میں آتا ہے, بٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جس طرح چل رہی ہے اور جو پیک پہ کام چل رہا ہے, تو میرا خیال ہے یہ پرچے, جیسے اب علی امین گنڈا پور کو پکڑ لیا, میں مثال دے رہا ہوں, یا یہ افتخار ہمارے تھے کل جو چیئرمین کے چیف سیکیورٹی, اب ان کو تو آپ کرمنل ریکارڈ میں تو آپ نہیں لے آئیں گے. تو کس طرح کے سیاسی طور پہ پرچوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں خان صاحب کہ آپ کے اوپر سیاسی؟ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے, ہمارے سے تو کسی سے بھی نہیں پوچھا. کتنی دیر کے انٹرویو کر رہے ہیں خان صاحب پر پرسن؟ تقریباً 8 سے 10 منٹ, 7 سے 9 منٹ پر کینڈیڈیٹ کو ٹائم دے رہے ہیں, اور جب تک اس کے دل کی بھڑاس پوری نہیں نکلتی بڑے پیشنٹلی اس کی گفتگو خان صاحب کو سنتے ہیں. انفارمیشن کون دے رہا ہے؟ وہ 10-10 15-15 منٹ انٹرویوز کر رہے ہیں پر ان کا انفارمیشن مجھے نہیں پتا, بٹ ان کے سامنے کچھ لکھے ہوئے کاغذ پڑے تھے, ڈاکومنٹس پڑے تھے. میرا خیال ہے وہ شاید ان کو بھی ان کی اپنی سورس رپورٹ کہہ لیں یا تنظیمیں کہہ لیں یا واٹس ایور, میں اتنی باریکیوں میں نہیں گیا, بٹ کچھ ان کو انفارمیشنز تھیں. آپ سے اسپیکرشپ کے بارے میں تو پوچھا ہوا, کیسا رہا ایکسپیرینس؟ میرا خیال ہے اسپیکرشپ کا تو ان کو خود بتانا چاہیے, میں کیوں پوچھوں. میرا کانشیس کلیئر ہے کہ جو پارٹی کی لائن تھی میں نے اس کو ٹو کیا اور کہیں پیچھے نہیں رہے, تو مطلب اب بہتر جج تو وہ ہیں, تو نہ انہوں نے کوئی اسپیکرشپ کی بات کی نہ میں نے کچھ پوچھا. اتنا ٹف کنڈیشن میں آپ اسپیکر بنے ہیں, تو کیسا ایکسپیرینس رہا اس ماحول میں, اس سیاسی ماحول میں؟ اس سیاسی ماحول میں واقعی ٹف حالات تھے. اگر آپ نے دیکھیں, اسپیکرشپ جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے, اگر اس کو آپ نے جینونلی کانسٹیٹیوشنل رکھنا ہے, اور جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں اور آپ کے منہ سے یہ بات مناسب نہیں ہے, اور بھائی کسٹوڈین آف دا ہاؤس تو وہ ہیں, لیکن آپ جو یہ بات کر رہے ہیں, جو لوگ یہ بات کرتے ہیں, میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, تو آپ نے تو ٹکا کے اسپیکر کی مخالفت کی. تو اندر سے ایک جو پارشل ازم یا امپارشل ہونا چاہیے, یا وہ اس کو آپ نارملائز تب ہی کر سکتے ہیں کہ جو لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اور اپوزیشن آئندہ بیٹھے ہیں, اور یہ میری تجویز ہے, 2-3 نام جو لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے, الٹیمیٹلی اسپیکر تو انہی کا ہونا ہے نا جن کی ہاؤس میں اکثریت ہوگی, تو وہ 2-3-4 نام دیں, اور اپوزیشن والے جو ہیں ایٹ لیسٹ جو جون سے ملکوں میں پیور ڈیموکریسی ہے ادھر یہاں ہے بھی صحیح, یہ ٹریڈیشن بھی ہے, اسپیکر پہ الیکشن میرے حساب میں نہیں ہونا چاہیے, اور وہ کنسنسس کے ساتھ اسپیکر آئے تاکہ وہ ٹرو سینس میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس رہے, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے, چاہے وہ چیئرمین سینٹ ہے, جس کی میجورٹی ہے ان کا آنا چاہیے, بٹ اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے ہونا چاہیے. میری تاکہ ہاؤس کی جو کاروائی ہے, ڈیکورم اور جو کاروائی ہے وہ اسپیکر سمجھے کہ یار پورے ہاؤس نے مجھے ووٹ دیا ہے,
میں یونینیمسلی انہوں نے مجھے الیکٹ کیا ہے، تو میں نے وہ بیلنس رکھنا ہے، تب ہی ہوگا نا جب آپ لیگ پولنگ میں اور اسپیکر الیکشن میں دنگے فساد اور بیلٹ پیپر چوری ہو رہے ہیں اور بیلٹ کاپیز اٹھا کے ہمارے پی ایم ایل این والے بھائی چھوٹے ہیں، کوئی بات نہیں، بھاگے جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، مشکل سے ان سے وہ بیلٹ پیپرز نکلوائے، تو پھر اس طرح تو کیسے نظام چل سکتا جب اسپیکر کا الیکشن ہوا جی تو آپ کو یقین تھا کہ آپ جیت جائیں گے؟ کتنی کنفیوژن تھی ہو سکتا آپ کے ذہن؟ دیکھیں 26 کو ہوا تھا، 26 آف جولائی کو ہوا تھا چیف منسٹر کا، 29 کو ہوا تھا اسپیکر کا۔ اب جو نیومیریکلی جب میں حساب کرتا تھا تو ہمارے تو تعداد تو پوری تھی، وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، بٹ بیچ میں لوگ یہ کہتے تھے کہ فلاں نے کہا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، کہ یہ اسپیکر کا الیکشن ہماری 5 ڈیفنس کی فائلوں کی مار ہے، فلاں نے کہا یار اسی ایسا سمجھیں گے کہ 5-7 ڈیفنس دیا فائلاں نہ صحیح۔ تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ڈیفنس کی فائلوں کا اسپیکرشپ کے الیکشن کے ساتھ تو تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ایک پارٹی کی ایک لائن ہوتی ہے، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ یہ، ہاں اگر وہ اسپیکر خدا نخواستہ نٹوریس ہے، کوئی اس ٹائپ کی ہے، تو پھر تو چلو، پھر بھی اس ٹائپ کی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ 5 فائلاں دی مار تے 7 فائلاں دی مار، اس کا مطلب پیسہ از ایوری تھنگ، نہیں، یہ غلط ہے، اور یہ پھر میرے الیکشن میں ثابت ہوا کہ یہ غلط ہے، بیکاز ہم نے تو ایک ٹیڈی پیسہ کسی کو نہیں دیا۔ آپ کو لگ رہا تھا کہ سیف الملوک 5 پلاٹ جو ہے وہ ڈیفینس میں لوگوں کو دے گا، ایک پلاٹ دے دیں گے؟ میں نے یہ بات سیف الملوک کی نہیں کہی، بٹ ان کے 2-4 لوگ کہہ رہے تھے، میں نے یہ کہا کہ پلاٹس میں دے نہیں دیجئے؟ 5 فائلاں دی مار ہے اے اسپیکر دا الیکشن، اے چھڈو تسی، تھانوں نہیں پتا، چلو جی اللہ نے کرم کر دیا اور پتہ چل گیا کہ فائلیں کہاں کھڑی تھی اور حق کہاں کھڑا تھا۔ آپ کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آئی اور کنڈکٹ تو نہ ہوئی؟ انہوں نے نوٹس ہمیں دیا اور سب کچھ، اور پھر خود ہی وڈرا کر لی، آئی ڈونٹ نو وائی۔ تو آپ مقابلہ کرتے اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی؟ ضرور کرتے، یہ تو آپ وڈرا کرنے والوں سے پوچھیں نا کہ آپ پہ کیا پرابلم تھی، آپ نے وڈرا کیوں کی؟ جب آپ نے ایک نو کانفیڈنس کا موشن آپ نے جمع ہاؤس میں کرا دیا اور اس کا نوٹس بھی ہمیں سرو ہو گیا، ہم نے آگے اب اس کی ڈیٹ رکھنی تھی، تو یک دم نیکسٹ ڈے مجھے پتہ چلتا ہے، میرے سیکریٹری اسمبلی کہتے ہیں کہ سر وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا ہم اپنی واپس لینے آئے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو تحریک تھی اگینسٹ اسپیکر۔ تو میں نے کہا واپس لینے آئے، تو ہم نے تو نہ دیتے وقت ہمارا مشورہ تھا نہ واپسی کا مشورہ ہے، تو ان کو دے دیں واپس، فورسفلی تو نہیں ہو سکتی نا، واپس لے کے چلے گئے۔ پرویز الہی کے ساتھ کیسا تجربہ رہا آپ؟ چودھری پرویز الہی تجربہ کار آدمی ہے، اور 2-3 دفعہ پہلے، 2 دفعہ میرا خیال، 2 دفعہ یہ ایک دفعہ پہلے سی ایم بھی رہ چکے ہیں، 2 دفعہ میرا خیال ہے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، ایک دفعہ ڈپٹی پرائم منسٹر پی ایم بھی رہ چکے ہیں، تو تجربہ کار آدمی ہے۔ اور ایکچولی دیکھیں، پنجاب کا پی ایم ایل این گڑھ سمجھا جاتا تھا، یہ تو کچھ باتوں میں جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی، بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی، تو اب چیئرمین صاحب کا لاہور میں بیٹھنا، اور اب آپ لاہور کے جو ایک سٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا تھا پی ایم ایل این کا، لاہور کو ہی دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں۔ پرویز الہی کے ساتھ ایکسپیرینس آپ کا کیسا تھا؟ وہ تو میرا ایکسپیرینس ورکنگ ریلیشن شپ ٹھیک تھی، میرا بالکل کوئی برا ایکسپیرینس نہیں تھا، میری ورکنگ ریلیشن شپ ٹھیک تھی، اور دیکھیں وہ اس وقت ایک اور پارٹی سے تھے، بٹ ہم نے کہا کہ ابھی ہم نے یہ منسٹرز کی ایکسپینشن نہیں کرنی، کیونکہ ہم یہ امپریشن نہیں دینا چاہ رہے کہ ہم نے ان اسمبلیز میں رہنا ہے۔ چیئرمین صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ وی ہیو ٹو کوئٹ دیز اسمبلیز، اور ہم نے ریزولوشن کی طرف جانا ہے، تو پھر پارلیمنٹری سیکرٹریز، ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹ، یہ اپنے اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین، منسٹرز، ہر چیز روک دی نا۔ وہی جو 20 منسٹر پہلے فیز میں بنے، اس سے پھر آگے تو ہم نہ بڑھے۔ پرویز الہی کابینہ بڑھانا چاہتے تھے؟ پرویز الہی کابینہ بھی بنانا چاہتے تھے، اور اس دور میں پرویز الہی صاحب نے کوئی اسپیشل اسسٹنٹ اور اس طرح کے کوئی کیے بھی تھے، 30 کے 40 کے 20، بٹ ہماری طرف سے جو کوئی تھا ہی نہیں، تو پھر انہوں نے اگر کسی کو ابلائج کرنا چاہا تو پولیٹیکل، دیکھیں ہم جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں
اب اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں کہ 80 کے 85 ادھر سے رونا روتے ہیں، پیسہ نہیں ہے، 80 کے 85 منسٹرز کئیوں کے پاس، آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس بھی نہیں ہیں، بٹ جھنڈے شب 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 لگا کے پھر رہے ہیں. تو پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں، وہ اپنے لوگوں کو oblige ان دس سینس وہ کرتے تو ہیں. اچھا، معاون خصوصی تو پرویز الہی نے بھی کافی سارے رکھے ہوئے. جی میں وہی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نے جو نہ پارٹی کو رکھے، تو آپ کی پاکستان تحریک انصاف کو تو اعتراض تھا اس چیزوں پہ. ہمیں تھا بھی صحیح، اور بٹ چونکہ چیئرمین کا یہ ڈیسیجن تھا کہ آپ نے نہیں رکھنے، تو پھر ان کے لیے تو فری ہینڈ تھا نا. ایک ہم خود بھی نہ رکھیں اور پھر ان کو بھی نہ رکھنے دیں، اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو ہم تو نہیں، ہماری پارٹی کی تھی گائیڈ لائن تھی، تو انہوں نے رکھ لیے تو کوئی حرج نہیں. آپ کی پارٹی کے کئی منسٹرز کو ریزرویشنز تو تھیں پرویز الہی کے ساتھ، جی ورکنگ ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی. جی تو اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ یہ سچویشن کیوں بنی؟ پرویز الہی کو جب یونینمس آپ کی پارٹی نے الیکٹ کر لیا ایز اے چیف منسٹر، جی، تو پھر آپ کے منسٹرز کی کیوں ریزرویشن سامنے آتی رہی؟ بس منسٹرز کی ریزرویشنز کئی دفعہ اس طرح آ جاتی ہیں کہ لیٹ سپوز میرا حلقہ ہے، اور میرے حلقے سے اس وقت انہوں نے ایک اسپیشل اسسٹنٹ بنا دیا، اور میں سمپل ایم پی اے تھا، تو ریزرویشنز تو بن گئی نا. اور پھر جب آپ تھوڑا سا اندر سے ڈپریشن میں آتے ہو یا بگڑے ہوئے ہوتے ہو، تو پھر تو ساری ایک دیسی مثال ہے کہ آٹا ملیندے ہلدی کیوں ہے، تو پھر ہو جاتا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا رہتا ہے. عارف ملک صاحب آپ بڑے سینئر وہ ہیں، یہ جرنلسٹ ہیں، تو پھر ڈپریشن تو آتا ہے نا. تو پرویز الہی اپنی مرضی سے مطلب ہر حلقے میں انفلوئنس کر رہے تھے؟ پرویز الہی صاحب نے یہ جو اسپیشل اسسٹنٹ اور یہ بنائے، یہ انہوں نے واقعی اپنی مرضی سے بنائے. میرا خیال ہے ایک آدھا جو اخلاق ہمارے ہیں فیصل آباد سے جو منسٹر بنے تھے، اخلاق نہیں، کاسترو صاحب، ہاں خیال کاسترو، خیال کاسترو صاحب، وہ میرا خیال ہے کچھ پارٹی کی طرف سے انڈیکیٹر تھا، باقی پرویز الہی صاحب نے خود کیے. پرویز الہی بن گئے، عثمان بزدار وزیر اعلیٰ رہے. آپ عثمان بزدار کے وزیر اعلیٰ جب تھے، آپ گرفتار ہوئے، تو کیا وجہ تھی؟ کس نے گرفتار کروایا تھا آپ کو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کس نے گرفتار کرایا تھا. بٹ مجھے یہ پتہ ہے، دیکھیں، بلکہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، میں اس کا جواب تو بڑا خوشی سے دیتا ہوں کہ میں منسٹر اس وقت تھا چودھری پرویز الہی کی کیبنٹ میں. ہمارے 5 سال پورے ہو گئے، کیبنٹ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو گئی، ہم لوگ چلے گئے. وہ سمری اپروو نہیں ہوئی تھی، وہ سمری تب پڑی تھی، انیشیٹ ہوئی تھی. اس کے بعد وہ سمری جب میرے پاس آتی ہے تو وہ چیئرمین پی این ڈی کے کمنٹس کے لیے آتی ہے. یہ ٹیکنیکل چیز ہے سمجھنے والی کہ چیئرمین پی این ڈی جو ہیں اس پہ اپنے ویلیوبل کمنٹس اور اپنی ان پٹ دیں، اور اسمبلیز ختم ہو جاتی ہیں. تو میں کویسچن پوچھتا ہوں فرام چیئرمین پی این ڈی. آپ کو پتہ ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا مطلب فیلڈ آفیسر تو وہی ہوتے ہیں نا کہ یہ فیزیبل پروجیکٹ ہے، یہ نان فیزیبل ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ تو پوچھنے میں تو کوئی حرج نہیں نا. اور ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی اور ہم گھروں کو چلے گئے. اس کے بعد چیئرمین پی این ڈی ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وائبل پروجیکٹ ہے اور یہ اچھا پروجیکٹ ہے. اس کے بعد وہ سیکٹری فائنینس پہ جاتی ہے، ہم نہیں تھے. اس کے بعد وہ چیف سیکریٹری پہ جاتی ہے، اس کے بعد وہ چیف منسٹر پہ جاتی ہے. چیف منسٹر سیکریٹری لا سے مشورہ کرتے ہیں، سیکریٹری لا کی کمنٹس آتے ہیں. پھر چیف منسٹر نگران وزیر اعلیٰ جسٹس اعجاز نثار جو کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج تھے، پڑھے لکھے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں یار، وہ اپروو کر رہے ہیں. اور پھر اسی وائے سے یہ سمری واپس آ رہی ہے. اس میں صرف منسٹر مائنز نہیں تھے، باقی سارے افسران اور سب کچھ وہی تھے. جو منسٹر مائنز جاتے وقت سمری میں نہیں تھے تو آتے وقت کہاں سے ہونا تھا. پھر وہ جو تھے ایم ڈی پنجاب منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن 2 مہینے سمری کو اپنے پاس رکھتے ہیں. ہمارا الیکشن گڑبڑ ہو جاتی ہے کیونکہ مرحومہ بے نظیر بھٹو شہید ہو جاتی ہیں اور وہ ان کی اسیسینیشن ہو جاتی ہے، شہید ہو جاتی ہیں. وہ پھر 1.5-2 مہینے اگر آپ کو یاد ہوگا فیبرری میں چلا گیا تھا الیکشن. تو میرا تو دور ہی ختم ہو گیا. اور پھر وہ جا کے وہ سمری اپروو ہو رہی ہے، کیئر ٹیکر کر رہے ہیں، اور پھر وہ ایگریمنٹ میں جا رہے ہیں
چیئرمین جو تھے ہمارے پنجاب منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن. ان حالات میں سبطین خان کا قصور یہ آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک جوائنٹ وینچر کی اپلیکیشن آئی تھی جب آپ منسٹر تھے, تو آپ نے ڈپارٹمنٹ سے اس پہ کہا تھا کہ مجھے کمنٹس دو. ہم 500 اپلیکیشنز پہ اپنے ڈپارٹمنٹس کو لکھتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, اور اگر میں نے کمنٹس مانگے تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے مانگنے تھے نا. میں نے لائف سٹاک یا ایجوکیشن یا ہیلتھ کو تو نہیں کہنا تھا کہ مائنز پہ کمنٹ دو. یہ کیس تھا, کس نے پکڑوایا؟ وہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو پردے میں رہ جائیں تو اچھی ہوتی ہیں. خان صاحب پردہ تو چاک کرنا چاہیے سچائی سے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. جو میرا ڈیسیجن آیا ہے ہائی کورٹ کا, دیٹ از اے 20 پیجر, حالانکہ 20 صفحوں کے صرف بیل کے ڈیسیجنز نہیں ہوتے. انہوں نے کہا کہ دس کیس از سراؤنڈیڈ بائی مسٹریز. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہائی کورٹ کا ڈی بی کہہ رہے ہیں, آنریبل 2 ججز کہہ رہے ہیں. اب اسی ایک ورڈ سے سمجھ لیں, کیونکہ وہ پوچھتے تھے کہ سبطین خان سے آپ نے ریکوری کیا کرنی ہے. نیب والے آگے سے کہتے تھے کچھ نہیں کرنا, جو کچھ نہیں تھا. میری کوئی ٹی ٹی ہیں اور میرے کو وہ تو منی لانڈرنگ اور وہ چیزیں تو نہیں تھیں نا, کچھ بھی نہیں تھا. یہ کیس سبطین خان کے دور میں اپروو ہوا تھا؟ نہیں سر. یہ کس نے کیا تھا؟ سر یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کیا تھا. تو پھر سبطین خان کو کیوں پکڑا کہ سر اوپر سے حکم تھا؟ ہاں میں آپ کو یہ فیصلہ پڑھاتا ہوں. یہ میں آپ کے آن ایئر کہہ رہا ہوں, کسی کو شک ہو میں آپ کو ڈیسیجن دینے کو تیار ہوں. اگر یہ ورڈز نہ ہوں میں ذمہ وار ہوں. تو پھر اوپر سے کیا مطلب؟ منہ نیچے نہیں. اوپر سے کس نے کہا کہ بے گناہ آدمی کو آپ نے کیوں پکڑا؟ منہ نیچے چپ. اس طرح کے سوال ہوئے عدالت میں. تو سبطین خان کے دور میں یہ اوپر والے کا نام نہیں بتایا کس نے کرایا. اوپر والے کے چپ کہ سر ان کے دور میں نہیں ہوا, ان سے کوئی ریکوری کرنی ہو نہیں ہوا, یہ ٹھیکہ کسی کو مل گیا نہیں ہوا, ان کا دور تھا نہیں سر کیئر ٹیکر دور تھا. سمری کس نے اپروو کی؟ کیئر ٹیکر. یہ کس دور میں منسٹر تھے؟ یہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ تھے. تو نیب کسٹڈی کے اندر جب آپ جیل کے اندر تھے تو آپ کے ساتھ ناروا سلوک بھی کیا جاتا رہا؟ نہیں, میں یہ غلط بات بالکل نہیں کروں گا, کیونکہ وہ کہتے تھے, جب مجھے کہتے تھے کہ سر وہ انویسٹیگیشن والے آ گئے, تو میں جاتا تھا. اخیر تنگ آ کے میں نے کہا, اور یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے, میں نے کہا آپ نے 6 فٹ نیچے جانا ہے قبر میں؟ کہ جی جانا ہے, سب نے جانا ہے. میں نے کہا نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے بھی جانا ہے نا, تو آپ بتائیں کہ میرے کیس میں ہے کیا, آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ نہ دور میرا, نہ ریکوری, نہ 100 روپے کا کسی کا نفع ہوا, نہ کوئی ایکسچیکر کا نقصان ہوا. کہ نہیں سر آپ بتا دیں کہ پھر یہ سمری اپروو کس نے کرائی ہوگی. تو میں نے کہا یہ اپنے جسٹس صاحب سے پوچھے نا جنہوں نے اپروو کی, تو پھر آپ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اگر میرے دور میں اپروو ہوئی ہے تو میرا تو اس وقت چیف منسٹر چودھری پرویز الہی تھے, تو پھر تو چودھری پرویز الہی کو اپروو. جب نگران دور میں ہو رہی ہے تو یہ آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے اپروو کی. اس پہ چپ. 14 دن میں ان کے ساتھ رہا, 14 دن میں یہ, اچھا آپ کسی کا نام لے لیں. میں نے کہا حد ہو گئی ہے, میں کسی کا نام کیوں لے لوں؟ یہ بات بھی ہوئی تھی جینوئنلی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. کسی کا نام ڈال دیں, کسی کا کہہ دیں ABCD کے. انہوں نے مجھے کہا تھا, بھائی مجھے کسی نے کہا ہوتا تو میں نام لیتا, میرے دور میں اپروو ہوئی ہوتی تو میں نام لیتا, اور میں پھر بھی کیوں لیتا؟ اگر میرے دور میں اپروو ہوتی تو مجھے فیس کرنا چاہیے تھا کہ جی یہ میں نے ٹھیک سمجھا, میں نے کر دیا. تو جنہوں نے اپروو کی ادھر آپ کا منہ جلتا ہے اور آپ بھاگ بھاگ کے میری طرف آتے ہیں. آپ چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ بننے جا رہے تھے, شاید اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا, آپ کو گرفتار کیا گیا. اب دیکھیں چیف منسٹر کا جو کینڈیڈیٹ میں بننے جا رہا تھا, ذرا تھوڑا سا یہ تو انویسٹیگیٹ کریں کہ میں نے اس کے لیے نہ کوئی گروپنگ کی, نہ کوئی لابینگ کی. چیئرمین صاحب نے خود ہی نام اٹھایا کہ یار پھر سبطین چیف منسٹر ہو جائے, ABCD کے بجائے میں کسی کا نام نہیں لوں گا, تو پھر سبطین ہو جائے. تو اچھا خان صاحب ایگری تھے عثمان بزدار کو ہٹا کے آپ کو بنا دیا جائے چیف منسٹر؟ چیئرمین صاحب نے صرف یہ کہا, جب زیادہ شروع میں بھی کہا اور پھر جب زیادہ پریشر پڑا نا عثمان بزدار کی کارکردگی, تو انہوں نے کہا, کسی نے کہا جی فلاں, انہوں نے کہا نہیں فلاں کی تو یہ پرابلم ہے, ABCD سب کی پرابلمز ہیں, تو پھر کس کو, چلو پھر سبطین میرے ذہن میں ہے. تو 10 دن بعد میں اریسٹ ہو جاتا ہوں.
خان صاحب کو آپ نے یہ گلا کیا کہ آپ نے نام لیا اور مجھے میں نے گلہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں نے کیا کچھ نہیں تھا، میں چپ کر کے پھرتا رہا. اس وقت دکھ اور غصہ، دیکھیں اگر میں کہوں میں کوئی آپ کی فرشتہ، پارٹی، آپ کی گورنمنٹ، دکھ اور غصہ مجھے بھی تھا کہ یار جو ہم شریف لوگ ہیں پوری زندگی باپ دادا کی جائیدادوں پہ بیچ کے، اور جائیدادیں تھوڑی ہوئی ہیں، یہی اسیسمنٹ، یہ نیب والے میرے پپلا بھی گئے تھے اسیسمنٹ کرنے. میرے اسیسمنٹ کرنے، میرا پورا ریونیو ریکارڈ چیک کیا. انہوں نے کہا جی لیٹ سپوز جہاں ان کا 80 مربع تھا زمین کا، اب ان کے پاس 25 رہ گئے. یہ ٹھنڈے ہو کے واپس آ گئے. یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. ان کی پراپرٹیز جائیدادیں بڑی نہیں ہیں، ان کی تو 4 ضلعوں میں لیا سے سٹارٹ ہو کے، آپ کو بھی پتہ ہے لیا، بکھر، میاں والی، خوشاب تک ان کی زمینیں ہیں. لاہور گلبرگ میں ان کی پراپرٹی ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، 38 کنالز. 100 کنال ان کی لاہور میں تھی. والٹن ایئرپورٹ انہی کی جائیداد پہ بنا ہوا ہے. یہ آپ کا لاہور والا والٹن ایئرپورٹ، اس میں 60 کنال ہماری ہے، اور ساری دادا پردادا کی انہیریٹڈ پراپرٹی. لیا ہے، میاں والی ہے، ساری انہیریٹڈ پراپرٹی ہے. یہ پھر واپس آ گئے. تو پھر آپ کو کورٹ نے جو ہے وہ پھر فارغ ہو گئے، جان چھوٹ گئی. کورٹ نے تو یہی پوچھا نا کہ آپ نے اگر کوئی ریکوری کرنی ہے تو آپ بتائیں کہ سر ریکوری تو نہیں کرنی. کوئی ریکوری نہیں سر. یہ میں نے آپ کو پہلے بتا جو دیا. وہ تو وہ جی صرف معاملہ تو چیف منسٹر کے نومینیٹ ہونے کا ہی تھا کہ آپ کو چیف منسٹر کو میں نے نومینیشن آئی. اچھا پھر وہ اس بات پہ میں چپ اس لیے ہو گیا کہ پھر جب یہ تبدیلیاں سٹارٹ ہوئیں، ایک تو جب میں باہر نکلا تو ایک رات مجھے کسی دوست کا فون آتا ہے کہ آج چیئرمین صاحب نے، لاہور آئے ہوئے تھے نا، تو واپسی پہ پلین پہ جا رہے تھے اسلام آباد ایز پرائم منسٹر. تو انہوں نے کہا کہ سبطین مجھے آج میٹنگ میں بیٹھا تھا میرے سامنے، اوتھ کیوں نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا سر میرا دل ہے سی ایم نے کہ میں 2-3 کٹھا اوتھ کروا دیں. انہوں نے کہا نہیں 2-3 نہیں، امیجیٹلی سبطین کا حلف کرواؤ. وہ بے گناہ آدمی تھا، رگڑا گیا. اس کا پہلے حلف، میرا اکیلا حلف ہوا تھا اور سب سے پہلے ہوا تھا. تو عثمان بزدار کو کھینچا پھر خان صاحب نے. کھینچا سمجھ لیں. پھر وہ بھی ہوا. پھر اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ ہماری ختم ہوئی تو مجھے پارلیمنٹری لیڈر بنا دیا. پھر جب ہماری گورنمنٹ ختم تھی تو مجھے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. پھر ہماری گورنمنٹ آئی تو اسپیکر بنا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین صاحب کے ذہن میں شاید وہی بات تھی کہ سبطین کے ساتھ ناجائز ہوا ہے. تو چلیں پارٹیز میں ہو جاتا ہے الحمدللہ. لیکن میں میڈیا کا مشکور ہوں، میں اینکرز کا مشکور ہوں جو مجھے نہیں جانتے تھے. جیسے حامد میر ہیں، بزرگ بڑے سینئر ہیں، مطلب میرا ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے. میں اس ٹائپ کے ہارون رشید صاحب ہیں یا یہ عمران ریاض ہے، سب نے کہا کہ سبطین خان بے گناہ ہے، کیونکہ انہوں نے نیب میں جا کے کیس کو دیکھا تھا. مجھے تو بعد میں پتہ چلا. میں نے تو نہ کسی سے کوئی رابطہ، آپ کو پتہ ہے ٹی وی میڈیا کا میں تو اتنا شوقین ہی نہیں ہوں. تو دور کس کا اچھا تھا، عثمان بزدار کا یا پرویز الہی کا؟ عثمان بزدار کا دور بھی اچھا، پرویز الہی کا بھی اچھا. بٹ اگر آپ اسپیسیفکلی پوچھیں تو جو چیف منسٹر کے لیول پہ آتا ہے نا، قدرتی بات ہے ناراضگیاں اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہیں. ہر ایم پی اے چاہتا ہے کہ میری انڈیپینڈنس ہو. ہر ایم این ایم پی اے کے جہاں کلیش ہیں، ایم پی اے اپنی طرف کھینچتا ہے، ایم این اے ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. بٹ وہ ذرا تھوڑا سا سمجھا جاتا تھا کہ پارٹی کا دور ہے. ادھر چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ یہ سمجھا جاتا تھا، حالانکہ میں ذہنی طور پہ چودھری پرویز الہی کے قطعاً خلاف نہیں ہوں، بٹ جو خلاف تھے نا وہ جا کے چیئرمین کو یہ کہتے تھے کہ یہ پی ایم ایل کیو کو زیادہ اوبلائج کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو اوبلائج اتنا نہیں کر رہے. اور یہ ایلیگیشنز تھے، اور اسی لیے اسمبلیز کو ٹوٹنا چاہیے. اور سینئر قیادت ہمارے جو چیئرمین صاحب کے بعد نمبر 2 لوگ ہیں، وہ کہتے تھے کہ جی فوراً اسمبلیز ڈیزالو کریں. ایک لمحہ جو ہے وہ پنجاب پہ بھاری، حالانکہ ایسی کوئی اتنی بات کوئی نہیں تھی جتنا ایگزیجریٹ کر کے چیئرمین صاحب کو بتاتے تھے. پرویز الہی صاحب خیال کرتے تھے اگر اصول کی بات کی جائے تو. بٹ ٹھیک ہے، پارٹی میں دیکھیں نا، ویو پوائنٹ تو ہر کسی کا علیحدہ ہو سکتا ہے. حالانکہ میرا ذاتی خیال تھا کہ ہمیں اس طرح جلد بازی میں اسمبلیز کو فوراً نہیں توڑنی چاہیے. میں بالکل برملا کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے نظر آتا تھا. دیکھیں مجھے 28 سال پالیٹکس میں ہو گئے، 28 ایئرز. تازے ایف سی کالج سے اور ایچ ایسن سے اور ایف سی کالج سے پڑھ کے گئے اور پالیٹکس میں 90 والا
الیکشن, اور 90 والا میرا جو پہلا الیکشن تھا میں IJI کے خلاف لڑا تھا. IJI بھی خلاف اور پیپلز پارٹی بھی خلاف. میرا نشان تھا یہ پیرچ پیالہ نہیں ہوتا چائے والا. تو مجھے اس زمانے کے DC اور کمشنر نے کہا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے, آپ انڈیپینڈنٹ IJI کے مقابلے میں جیت جائیں گے؟ میں نے کہا سر جو میرا خیال ہے تو ہم آپ کو جیتنے تو نہیں دیں گے. ہاں, میں نے کہا چلے جیتنے نہیں دیں گے تو خدا نہ خواستہ ہارنے تو دیں گے نا, بٹ میں لڑوں گا صحیح, میں ڈٹرمنٹ ہوں, میں لڑوں گا. اور اللہ نے کیا, میں 7,000 ووٹ سے جیت گیا, 7,000 ووٹ سے. سرگودا ڈویژن کی میں واحد, پورے ڈویژن کا میں واحد MPA تھا جو IJI کو ہرا کے, اس زمانے فلڈ تھا نا IJI کے, بعد میں یہ IJI کے کیسز اور سٹوریز بھی چلتی رہیں, اور جنرل صاحب فلاں بھائی انہوں نے پیسے دیے, اور سپریم کورٹ میں بھی کیس ہے اصغر خان والی پٹیشن, تو وہ یہ IJI کے خلاف ہی تھی نا 90 والا. تو میں پیرچ پہلے پہ جیت کے آ گیا. خان صاحب کو آپ نے مشورہ دیا تھا کہ اسمبلیاں نہ توڑے, مشکلات کا؟ جی میں نے کہا تھا, بٹ وہ یہ کہتے تھے کہ میں سبتین اس وجہ سے توڑنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک خطرناک حالات کی طرف جا رہا ہے. اگر ہم اسمبلیز ڈیزالو نہیں کرتے, ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, تو ہماری جو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ جڑی ہوئی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. اینڈ مائی چیئرمین واز کریکٹ, کیونکہ جس ملک میں بھی آپ دیکھ لیں پتہ نہیں کتنے 100 بم تو رشیا کے پاس بھی تھا, بٹ وائی؟ بیکاز اکنامک سٹیبلٹی, اکنامکلی ڈی سٹیبلائز ہو گئے تھے نا. تو جب چیئرمین صاحب یہ بات کرتے تھے تو پھر دل کرتا تھا کہ نہیں جی ابھی توڑیں, فوراً توڑیں. بالکل, جن ملکوں میں بھی اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہے اس کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے پولیٹیکل کا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی آپ کے سرویز تو آپ لوگ گرو کرتے نا, اسمبلیاں نہ توڑتے, آپ لوگ گرو کرتے, چیزیں بہتر کرتے, تو آپ لوگ ہم گرو اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ نیشنل گورنمنٹ میں, فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی اور لوگ بیٹھے تھے, وہ ہمیں گرو کیسے کرنے دیتے. وہ انہوں نے پرویز الہی کے پاس کیا پلان تھا؟ وہ پرویز الہی تو کہتے نہیں توڑنا چاہیے, ہم گرو کریں گے. وکٹمائزیشن ہو رہی تھی پنجاب اور KP کے, ہمارے تو فنڈز ہی روک دیے تھے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین صاحب نے ٹھیک کیا. دیکھیں نا, جو چیئرمین کا نیریٹو بلڈ اپ ہو گیا, اب ہمارے PMLN والے ہر دوست کہتے ہیں کہ الیکشن اکٹھا ہونا چاہیے, تو بھائی کرواؤ نا. آپ کے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے ٹرم پوری کرنی ہے, تو ٹرم پوری, نعوذ باللہ کسی مولوی نے کہا ہے کہ ٹرم 2 مہینے پہلے ہوگا تو خدا نہ خواستہ آپ کی صحت کے لیے استخارے میں آ گیا کہ برا ہو جائے گا. یار ہم پولیٹیکل پارٹی ہے, کوئی 5 سال نہیں رہ گئے, کوئی 2.5 سال نہیں رہ گئے, کوئی 4 سال نہیں رہ گئے, 2 مہینے کی بات ہی ہے نا. مئی چل رہا ہے, آگے جون, جولائی, اگست میں تو ٹرم پوری ہو جانی ہے. تو کتنا کچھ وہ آگے پیچھے, ہم کچھ وہ پیچھے آ جائیں, ہم آگے ہو جائیں, تو اکٹھے کروا لیں. آپ لوگ آگے جانے کے لیے ہماری KP وغیرہ, اور ابھی ہمارا رہتا ہے نا, ہمارا KP رہتا ہے, ابھی سندھ رہتا ہے, بلوچستان رہتا ہے. اگر الیکشن مئی کے بجائے مئی یا جون میں کروا لیے جائیں تو آپ لوگ پارٹی تیار ہے اس بات کے لیے؟ ہم تو مئی میں بھی تیار ہیں. ہم تو دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں, مئی جون میں تیار ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں. مئی میں تو ابھی ہم تیار ہیں, جو 14 مئی. جون میں دیکھیں کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو کانسٹیٹیوشن جو ہے آپ کا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا, وہ آپ کو پابند کرتا ہے. اب یہ 8 جگہوں پہ کانسٹیٹیوشن چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں, اور 90 دن ہم نے 14 جنوری کو ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد اسمبلی ڈیزالو, 14 جنوری کے بعد آپ دیکھیں فیبرری, مارچ, اپریل, مئی, تو 90 دن سے تو آلریڈی آگے ہو گئے. تو یہ کیوں, یہ عوام کے پاس جانے سے گھبرا کیوں رہے ہیں؟ سال تو ان کو PDM کی گورنمنٹ کو ہو گیا ہے. تو اگر انہوں نے آج تک وہ توپیں نہیں چلائیں جو انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں, تو 2.5 مہینے میں کون سی توپیں چلا لیں گے؟ عوام کی حالت دیکھیں, مہنگائی کا دیکھیں, پیٹرول ڈیزل کا دیکھیں, انڈسٹریز کو دیکھیں, ایگریکلچر کو دیکھیں, جو آپ کے دکاندار ہیں ان کو دیکھیں, کون سا جو پھر یہ تنخواہ دار طبقہ ہے, یہ سب سے زیادہ, اور اسپیشلی جو سفید پوش طبقہ ہے, جو کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا, جس نے اپنی عزت بھرم بھی رکھنی ہے اور اپنا نظام بھی چلانا ہے, وہ تو سب سے زیادہ بیچارے پھنسے پڑے ہیں. کوئی لا لیسنس کو دیکھ لے, کوئی ایک تو بات بتا دیں کہ یہ نظام ٹھیک. وہ جو 2 ٹارزن بوائز آئے تھے, ٹارزن بوائز ڈالروں کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ کہاں گئے؟ اسحاق ڈار کدھر گئے؟ مفتاح اسماعیل کدھر گئے؟ وہ ٹارزن بوائے آئے تھے نا ڈالروں کو کنٹرول کرنے کے لیے. وہ کیا ڈالروں کو کنٹرول کیا؟ جھوٹ سے حکومت نہیں چلتی,
عوام آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے، جتنا بڑا رول ہے سوشل میڈیا کا جو کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا، تو حقائق تو ہر چیز عوام کے سامنے ہوتی ہے۔ پرویز الہی ابھی تک یہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی، اور یہ حالات پیدا نہ ہوتے اور یہ خان صاحب کے لیے مشکلات کھڑی نہ ہوتی، گورنمنٹ ہوتی تو چیزیں بہتر ہوتی، ہم ساری چیزیں کنٹرول کر لیتے۔ جو آج زمان پارک کے باہر آپریشن اس دن ہوا اور ہوتا رہا ہے گرفتاریوں کے لیے، میری سنسیئر ایڈوائز ہے کہ آپ جا کے ان کو کہیں کہ اب اس سوچ سے باہر نکل آئیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، مت سوچیں، اب آگے کی بہتری سوچیں۔ وہ کہتے ہیں نا انگلش میں بائی گونز آر بائی گونز، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب آگے کی اچھائی سوچیں جس میں ملک کی بہتری ہو، جس میں آپ کے صوبے 60% پلس تو آپ کا صرف پنجاب ہے۔ تو پرویز الہی صاحب کو کہیں سوچنا چھوڑ دیں۔ پرویز الہی نے آپ سے مشورہ کیا تھا جب اسمبلی ریزالو کرنے جا رہے تھے؟ تو میں نے ان سے مشورہ نہیں کیا تھا، میں نے تو اپنے چیئرمین سے مشورہ کیا۔ پرویز الہی نے آپ سے کہا تھا کہ ایڈوائس میں بھیجوا رہا ہوں یا نہیں جی بھیجوا رہا؟ میں نے ان کو کہا تھا بھجوائیں، کیونکہ چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھجوانی ہے۔ تو ریلیکٹنٹ تھے پرویز الہی؟ تھے، وہ تو سب کو پتہ جو ہے، بٹ الٹیمیٹلی انہوں نے پھر چیئرمین صاحب کو لکھ کے دے دیا کہ میں آپ کو، لوگ میرے پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو ریزولوشن کا لکھ کے دے کے جا رہا ہوں، اس کے نیچے ڈیٹ ڈال کے جب اناؤنس کرنا ہے کر دیں۔ تو پھر ان کی نیت پہ شک تو نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اب گورنمنٹ ٹیک کیئر گورنمنٹ کا آپ نے کل خط لکھا ہے جی کہ ان کی جو میعاد تھی وہ اوپر چلی گئی ہے، تو اب آپ پٹیشنر بھی وہاں پہ ہیں جہاں سپریم کورٹ کے اندر آپ کے حق میں فیصلہ بھی آیا، تو اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ خط بھی لکھ رہے ہیں، تو یہ گورنمنٹ تو آ کے جائے گی اب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیئر ٹیکر کا جو گورنمنٹ کا، اچھا پہلے ہم ایک یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا ہے یا کانسٹیٹیوشن کو انڈر دا ٹیبل رکھ کے اور ہم نے اپنی مرضی سے چلنا ہے۔ اگر مرضی سے چلنا ہے تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے 100% میرا اتفاق ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اگر آئین کے مطابق چلنا ہے، وہی آئین جس کے مطابق اسمبلیز چل رہی ہیں، جس کے مطابق ہم نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں، جس کے مطابق عدلیہ چل رہی ہے، جس کے مطابق پاکستان کا ہر ادارہ چل رہا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن پہ ہی چل رہا ہے نا، کانسٹیٹیوشن کے بات آتے ہیں نا، از اٹ ٹرو؟ اگر دیکھیں نا ہم نے کانسٹیٹیوشن کو انڈر دا ٹیبل رکھنا ہے تو پھر تو جس کی مرضی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پھر تو لا آف جنگل ہو گیا نا۔ ہم پورا ایک جو ملک چل رہے ہیں ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں، اور نظام ہمارا وہ چلا رہے جو آئین پاکستان ہے۔ جو آئین سے ہٹتا ہے تو وہ آئین کو بائفرکیٹ کر کے نکل رہا ہے نا۔ تو اس لیے آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں آپ نے الیکشن بھی کروانے ہیں، اور 90 دن میں جو آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس نے صرف ڈیلی کام کرنے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کرنا کہ یہ روڈ سیکٹر کی میٹنگ کراؤ، یہ ڈیولپمنٹ کی میٹنگ کراؤ، یہ افتتاح کرو، یہ لوکل گورنمنٹ کی میٹنگ۔ بھائی آپ کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، جس کو آپ نے سٹیمپ کیا، اگر بلے پہ مور لگائی ہے تو وہ بلے میں کاؤنٹ ہونا چاہیے، شیر پہ کسی نے خدا نہ خواستہ لگائی ہے تو شیر پہ کاؤنٹ ہونا چاہیے، تیر پہ خدا نہ خواستہ، مطلب یہ ایک نظام کے تحت ہے۔ تو یہاں تو آپ لمبے لمبے پلانز بنا رہے ہیں، اسی لیے لیٹر لکھا ہے کہ سر چیف منسٹر صاحب، جس کام کے لیے آپ آئے ہیں آپ صرف وہ ایک کام نہیں کر رہے، اور جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے سارے کام آپ کر رہے ہیں، تو پلیز یوں نہ کریں، آئین کو تباہ نہ ہونے دیں۔ خان صاحب ایگری ہیں کہ جون میں الیکشن کروا دی جائے، مکمل الیکشن، تمام صوبائی ہو جائیں، وفاق کا بھی دیکھیں الیکشن ہو خان جائے؟ صاحب کی مرضی تو نہ رہی نا، آئین کی ہم نے مرضی دیکھنی ہے۔ آئین کب کہہ رہے ہیں؟ آئین تو کہہ رہے ہیں 90 دن، پھر 90 دن کی جب انٹرپریٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، تو وہ جو دن کٹے تھے رول گسولے میں جو گورنر صاحب سائن نہیں کر رہے تھے اور ہائی کورٹ، وہ نکال کے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے الیکشن کمیشن کی رضامندی کے ساتھ 14 مئی رکھا جاتا ہے، تو اب 14 مئی سے تو آگے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ جائیں عوام میں، آپ بھی جائیں، ہم بھی جائیں، جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ دیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں کردار ادا کرے الیکشن کروانے میں؟ اسٹیبلشمنٹ اگر کردار ادا کرے تو دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے بات کی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ اگر کردار ادا کرے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، وہ بھی تو آئین کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ چلو ایک دو بندوں سے اختلاف ہو سکتا ہے ہماری پارٹی کا، بٹ اسٹیبلشمنٹ تو ہماری اپنی ہے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کے
ہم کوئی خدا نہ خواستہ انڈیا یا اسرائیل کی فوج کی تو تعریف نہیں کر رہے. کیا ہم اپنے فوج کا گلہ کر سکتے ہیں؟ فوج کے علاوہ ہماری باؤنڈریز جو ہیں کیا وہ محفوظ ہیں؟ ہمارے دشمن ملک جو ہیں وہ ہماری فوج تگڑی نہ ہو تو وہ تو خوش ہوں گے اس بات پہ، بٹ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آرمی بھی اپنے جو کانسٹیٹیوشن میں ان کو دیا گیا ہے رول اس میں کرے، اور اگر وہ انٹروین کرتے ہیں اور الیکشن کی طرف تو بسم اللہ کیوں نہ کریں. اس میں آرمی کی بھی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا. تو اگر آرمی آپ کا اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جون میں یا جولائی میں الیکشن مکمل ہو جائیں تو آپ لوگ ایگری ہیں؟ پہلے کہے تو صحیح، پھر دیکھیں گے نا. ابھی تو انہوں نے کہا ہی نہیں. آپ لوگ ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ ٹیبل پہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتی، بٹ الیکشن کی ایشورنس کے ساتھ. اب دیکھیں نا، ادھر سے آپ الیکشن کی بات کریں، ادھر سے روز آپ کے 2 3 جو چیئرمین کے قریب لوگ ہیں وہ اٹھائے جائیں. تو یہ تو اس طرح ہے نا کہ رنگ میں آپ اتار رہے ہیں، ایک باکسر کی ٹانگیں بھی باندھ دیں اور گلوز بھی اس کے اتار لیں اور اس کے ہاتھ بھی باندھ دیں، اور دوسرے کو ڈبل گلوز بھی پہنا دیں اور اس کے ہاتھ بھی کھلے، اور آپ کہیں کہ آپ یہ کک باکسنگ کریں، تو وہ جو بیچارہ گرا پڑا ہے وہ کیا کرے گا؟ ہمیں تو اللہ کا کرم ہے کیونکہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے نا. آپ نے چیف پرائم منسٹر کو کرسی سے اتار دیا، پی ایم شپ کی چیئر سے اتار دیا، مگر مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. اللہ نے اس چیئرمین کے لوگوں کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا. اب دلوں سے کون نکالے گا؟ کچھ باتیں اوپر بھی تو فیصلے ہوتے ہیں نا. پرویز الہی نے صحافیوں کا داخلہ بند کر دیا اسمبلی کے اندر. آپ نے کیا کیا اس کے اوپر جب صحافیوں نے احتجاج بھی کیا؟ آپ ان کے نمائندہ بھی بن کے گئے صحافیوں کا. میں اس وقت جو انہوں نے بند کیا تھا اس وقت ہی واز چیف منسٹر. اس کے بعد آپ کے اخلاق صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ، ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کی، اور جو میں کر سکتا تھا جتنا میں نے پورا فل فلیج اکوموڈیٹ کیا. بے شک آپ پوچھ لیں. پرویز الہی نے ایسا کیوں کیا؟ کبھی صحافیوں کو اسمبلی کے اندر داخلہ بھی بند کر دینا نہیں ہونا چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے، میں بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں. تو کیوں ایسا کیا؟ ایسے چیف منسٹر انہوں نے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں صحافی جو ہیں ہماری آنکھیں بھی ہیں، ہمارے کان بھی ہیں. جب صحافی ہماری خبر دیتے ہیں جو ریالٹی بیسڈ ہوتی ہے تب تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب عارف ملک صاحب ہمارے خلاف خبر دے دیں تو ہم ناراض ہو جائیں. نہیں، ٹالرنس ہونی چاہیے. اس میں آپ بہتری کا پہلو نکالیں کہ اگر عارف ملک صاحب نے یہ خبر دی ہے تو یار اس کو میں اپنے اندر تبدیلی لے آؤں، میں اس کو بہتری کروں. تو اس لیے صحافیوں کو پورا اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. اور یہ ایلز آف دا سوسائٹی جو ہے یہ تو صحافی بتاتے ہیں نا کہ آپ کی سوسائٹی میں یہ پرابلمس چل رہی ہیں. 14 مئی کو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو تحریک انصاف پنجاب سے کتنی سیٹیں جیتیں؟ انشاءاللہ 2/3. 292 کے قریب سیٹیں ہیں پنجاب کی. انشاءاللہ 220 پلس. 220 پلس پاکستان تحریک انصاف 14 مئی کو سیٹیں نکالے گی انشاءاللہ. ایسی باتیں نہ کرائیں، پھر اسی وجہ سے تو الیکشن نہیں ہو رہے. ایسے سوال نہ پوچھیں، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. بطور سپیکر آپ کے اوپر کتنا پریشر رہا اسمبلی چلاتے ہوئے؟ یہ بات چھوڑیں، پریشر رہا نہ رہا، بٹ اللہ نے کیا کہ ہم نے اچھے طریقے میں کر دیا. عوام کو بتا دیں کہ کتنا پریشر رہا، کہاں سے چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں پریشرز، وہ پھر زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے بھی رہتے ہیں. بس وہ وقت گزر گیا. وزارت اچھی تھی یا اسپیکرشپ اچھی تھی؟ اسپیکرشپ اگر آپ اصول سے چلانا چاہیں تو مشکل زیادہ ہے. منسٹری جو ہے اس میں وہ ایزی زیادہ ہے. اسپیکرشپ اگر آپ اپنی عزت کا بھی خیال رکھیں، ہاؤس کے ڈیکورم کا بھی خیال رکھیں، کسٹوڈین آف دا ٹرو سینس میں، جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ اسپیکر کا الیکشن نہیں ہونا چاہیے، یاد ہے نا؟ اسپیکر کانسنسس سے آنا چاہیے، جو مین پولیٹیکل پارٹی ہے ادھر سے آنا چاہیے. اور میں اب بھی اسی بات پہ ہوں، 2-3 نام دے دیں اپوزیشن کانفیڈنس میں، اپوزیشن کو لے کے، تاکہ اسپیکر کو یہ فیل ہو کہ in reality I am custodian of the house and I have to take care of the house, rules and procedures of the house. I have to look in these and I have to work according to these rules and procedures. عثمان بزدار کے ساتھ وزیر بن کے زیادہ کام کرنے کا مزہ آیا یا پرویز الہی کے ساتھ اسپیکر بن کے کام کرنے کا زیادہ مزہ آیا؟ اسپیکر بن کے. عثمان بزدار کے ساتھ وزیر بن کے مزہ نہیں آیا آپ کو؟ بہت شکریہ جی، تھینک یو خان صاحب.